اے اہل اسلام، آپ کو غزہ کے معصوموں کی جانب سے عید مبارک۔ خالی جیب، خالی ہاتھ، صرف امیدوں، دعاؤں اور نیک تمناؤں کے علاوہ آپ کو عید کے تحفے کے طور پر دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کھیلنے کو ہمارے پاس ٹینک ہیں، بغیر پھٹے میزائل ہیں، گولیوں کے خول ہیں اور ناکارہ بندوقیں ہیں، مگر افسوس کہ یہ سب کھلونے ہم کسی کو دے نہیں سکتے، کیونکہ یہ کھلونے آپ سے آپ کا بچپن چھین سکتے ہیں، آپ کی معصومیت ختم کر سکتے ہیں، باپ کی انگلی چھڑا سکتے ہیں، ماں کی گود چھین سکتے ہیں، بہن بھائیوں کا ساتھ چھوٹ سکتا ہے، جسم معذور ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس دنیا کے کسی ملک کے چہکتے اور مہکتے بچوں کو ایسے خوفناک کھلونے ملے جو ہمیں ہر بار عید پر یا اس سے پہلے ملتے ہیں۔ یہ کھلونے ہمارا چہرہ بگاڑ چکے ہیں، ہمیں معذور بنا چکے ہیں، یتیمی کا دکھ دے چکے ہیں اور ہمیں بے گھر کر چکے ہیں۔ ہم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں تو بارود کا دھواں دکھائی دیتا ہے، یہاں گولیوں کی برسات رہتی ہے، ٹینکوں کا طوفان آتا ہے، میزائلوں اور راکٹوں کی آندھیاں چلتی ہیں، دھماکوں کی بجلیاں کڑکتی ہیں، آہنی جہازوں کی گڑگڑاہٹ نے پرندوں کے دل چیر دیے ہیں اور ان کی چہچہاٹ ختم ہو چکی ہے۔ اٹکیلیاں کرتے، چوکڑیاں بھرتے جانور دکھائی نہیں دیتے اور ہواؤں میں اڑتے، رقص کرتے، قطاریں بناتے پرندوں کا نظارہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ سبزے کی جگہ برستے بموں نے گڑھوں اور بنجر زمین کو دے ڈالی ہے، اور انہی گڑھوں اور کھنڈرات کے بیچ ہم دھواں آلود آسمان کو تکتے اپنی عید گزاریں گے۔ لیکن آپ اس احساس جرم میں عید نہ گزاریے کہ پکارتا رہا بے آسرا لہو، کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشیں تھا، رزق خاک ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ آپ کی عید آزمائشوں سے مبرہ ہے، مگر آپ یہ احساس ضرور رکھیے گا کہ عید کے روز جب آپ مزے مزے کی سوئیاں، حلوے، نمکین کھانے، پکوان، پھل وغیرہ کھا رہے ہوں گے، رشتہ داروں کو گلے لگائیں گے، اپنے بچوں کو رنگ برنگے کپڑے پہنائیں گے، تو یقین کیجئے گا ہم راشن کے لیے جس لائن میں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہاں میزائل آن کرے گا۔ اگر ہم راشن لینے میں کامیاب بھی ہو گئے تو اسے کھانے سے پہلے کسی گولی کا نشانہ بن جائیں گے، کسی ٹینک کا نوالا بن جائیں گے۔ ہمارے گھروں اور گلیوں میں موت کا رقص ہوتا ہے۔ ہماری زندگی ایک ایسا نغمہ ہے جو جد و جہد اور بہادری کی دھن ہے اور سروں میں لکھا گیا ہے۔ ہمارا راستہ پرخار ہے اور ہمیں مسکراتے ہوئے اسے پار کرنا ہے۔ ہمیں تھک کر بیٹھنے کی نہ طلب ہے اور نہ اجازت۔ ہمارا فرض ہماری جان سے بڑھ کر، ہمارے لہو سے زیادہ مقدس اور ہماری سانسوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہے۔ اسی لیے آپ یقین کریں کہ ہم موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیوانہ وار رقص کرتے اور اسے مات دیتے ہیں۔ آسمان شکن توپوں، گرجتے برستے جہازوں اور عمارتیں زمین بوس کرتے ٹینکوں کی چنگھاڑوں سے کئی زیادہ بلند ہماری کلکاریاں ہوتی ہیں، اور اس سارے اسلحے بارود سے کئی بھاری اور مضبوط ہمارے ارادے ہیں۔ ہمارے 50,000 شہداء ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکے، ہمارے 9,000 معصوم بچوں کی شہادتیں ہمیں کمزور نہیں کر سکی، 10 لاکھ بے گھر افراد، بے آسرا خاندان ہمیں جھکنے پر مجبور نہیں کر سکے۔ غزہ کی زمین پر گرایا گیا ہزاروں ٹن وزنی بارود ہمیں توڑ نہیں سکا۔ ہم میزائلوں، ٹینکوں اور بموں کا مقابلہ کنکر، غلیل اور پتھر سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل نہیں، جگر بڑے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جتنے بھی دکھ مل رہے ہیں ہم اسے ہنس کے ٹال رہے ہیں۔
آپ کو عید پر عیدی نہیں دے سکتے مگر دعائیں ضرور دے سکتے ہیں، لہٰذا ہم یہ دعائیں آپ کے لیے کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں، ہمیشہ سلامت رہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی آزمائش میں نہ ڈالے۔ میرے پیارے غزہ کے باسیوں، آپ کا نوحہ مجھ تک پہنچا، صرف مجھ تک ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ایک فرد تک ایسا پہنچا کہ سبھی اپنے آپ کو اس جرم کا حصے دار سمجھنے لگے ہیں۔ اے فلسطین، میرے قبلہ اولی، تیرا مجرم، تیرا گنہگار ہوں میں، ہر سزا، ہر ملامت کا حقدار ہوں میں۔ تیرے سینے پہ دہشت برستی رہی اور میں چپ رہا، زیست روتی بلکتی سسکتی رہی اور میں چپ رہا۔ تیرے بیٹے تیری آن پہ کٹ گئے، جیب و داماد تھے خالی مگر ڈٹ گئے۔ آپ یقین مانیں، انسانیت شرمندہ ہے، اسے اپنا وجود بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ خون آپ کا بہہ رہا ہے اور شرمندگی کے پسینے انسانیت کے ماتھے سے پھوٹ رہے ہیں۔ انسانیت بانجھ ہو چکی ہے، دنیا شرمندہ، اور اس خطہ ارض پہ رہنے والے ہم سبھی لوگ اور ہم سبھی لوگوں کے ماتھے پر ذلت کا جھومر لٹک رہا ہے۔ اور اسی احساس جرم میں آپ کی یہ بہن آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی کی درخواست کرتی ہے، مگر پھر خیال آتا ہے کہ میں معافی مانگوں بھی تو کس سے مانگوں؟ کیا سینکڑوں ٹن ملبے کے نیچے پڑے لہو لہان 2 سالہ بچے سے معافی مانگوں کہ جس کے پاس اس کے ماں باپ کے بے جان لاشیں پڑے ہیں؟ یا پھر 7 سالہ اس معصوم بچی سے معافی مانگوں جو اپنی بلی کو سینے سے لگائے فائر جیٹس کی بمباری سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا 70 سالہ ماں سے معافی مانگوں کہ جس کے آنگن میں ایک لاشا پڑا ہے؟ یا پھر اس باپ سے معافی مانگوں جس کی گود میں کھیلنے والی اٹکیلیاں کرنے والی معصوم شہزادی کی لاش اب اس کی باہوں میں پڑی ہے؟ یا پھر ان نابالغ بچوں سے معافی مانگوں جنہیں اپنے ماں باپ کو دفنانے کا بھاری بوجھ اٹھانا ہے؟ ان یتیم بے سہارا بچوں سے معافی مانگوں جن کا پورا خاندان شہید ہو چکا ہے؟ یا اس 80 سالہ بوڑھی بزرگ خاتون سے معافی مانگوں جس کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں بچا؟ بازو سے معذور، ٹانگیں گوا دینے والے، آنکھوں کا نذرانہ دینے والے، جسم گولیوں سے چھلنی کرانے والے، یا پھر اپنی آدھے وجود سے محروم ہو جانے والے، قبلہ اول کی رکھوالی کرنے والے اور اپنے لہو سے غزہ کی زمین کو سرخ کر دینے والے عظیم مجاہدین، بزرگوں، بچوں، جوانوں اور عورتوں میں سے کس سے معافی مانگوں؟ میں معافی کی اہل تو نہیں، مگر التجا ضرور کر سکتی ہوں اور آپ کو یقین دلا سکتی ہوں کہ میں جہاں بھی گیا عرض وطن تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں لیے، تیری حرمت کے چراغوں کی لگن دل میں لیے، تیری الفت تیری یادوں کی کسک ساتھ گئی، تیرے نارنج شگوفوں کی مہک ساتھ گئی، اور اسی دل گرفتہ حالت میں جی رہی ہوں اور کڑتی رہتی ہوں کہ کاش میرا رب مجھے وہ ابابیل بنا دیتا جو ابراہہ کے ہاتھیوں پر کنکریاں مارتی، مجھے اس بڑھیا کے برابر ہی کر دیتا جو یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی فہرست میں نام لکھواتی رہی، یا پھر وہ طائر ہوتی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ بجھانے کے لیے اپنی چونچ میں پانی لاتا رہا، یا پھر میں ان 72 میں ہی شمار ہوتی جو اسلام کے نام پر کٹ گئے، مگر افسوس کہ میں ان میں سے کہیں نہیں، ایک بے بس اور مجبور انسان ہوں، اور اپنے ایمان کے شاید اتنے انتہائی کمزور ترین درجے پر ہوں کہ میں ظالم اور جابر یہودیوں کے مظالم پر فقط برا مان سکتی ہوں، اور اس کے علاوہ مذمتوں، قراردادوں، عالمی انصاف کی عدالتوں اور انسانیت کے علم بردار اداروں کی زنجیریں عدل ہلا سکتی ہوں، اور ہلا کر دیکھ بھی چکی ہوں، مگر مایوس ہو چکی ہوں، اور خود کو احساس دلاتی اور بتاتی ہوں کہ آپ کا بھی وہی خدا ہے جو میرا خدا ہے، آپ کا بھی وہی کعبہ ہے جو میرا کعبہ ہے، آپ کا ایک قبلہ اول بھی وہی ہے جو میرا قبلہ اول ہے، آپ کا بھی وہی قرآن ہے جو میرا قرآن ہے، اور آپ کا بھی وہی نبی اور آخر زمان ہے جو میرا نبی ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ آپ سرخ رو ہیں اور میں شاید
ناکام و نامراد۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہیں اور میں گناہ گار ہوں، اور ڈرتی ہوں کہ روز محشر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گی، ان سے کیسے نظریں ملاؤں گی، اور آب کوثر کی طلبگار کیسے بنوں گی۔ اگر آپ یہ احسان کر دیں کہ آپ شکایت نہ کریں، آپ کی آہوں نے عرش بری کو نہ ہلایا، اور اگر آپ پر مظالم کی داستان نے اللہ کے قہار و جبار ہونے کو متوجہ نہ کیا، تو مجھ گناہ گار کو بھی شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ بس آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہی التجا ہے کہ شکوہ لب پر نہ لائیے گا، اور اپنی آزمائشوں پر میرے انہی الفاظوں اور التجا کی لاج رکھ لیجئے گا، اور روز محشر میرا گریبان مت پکڑیے گا، کیونکہ مجھے میرا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ میں اپنے وجود کو کوستی رہتی ہوں، سوچتی ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی، جس نے لخت دل حیدر کو تڑپتا دیکھا، ام کلثوم کے چہرے پہ تماچے مارے، شام میں زینب و صغرا کا تماشا دیکھا۔ اے میری قوم، تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا۔ یہ سبھی کیوں ہے، یہ کیا ہے، مجھے کچھ سوچنے دے، کوئی تیرا بھی خدا ہے مجھے سوچنے دے، کوئی تیرا بھی خدا ہے مجھے سوچنے دے۔